استعمال ہوگا؟ کتنے معنی میں استعمال ہوگا؟ 10 معنی میں۔ 10 میں۔ ویری گڈ۔ کتنے معنی میں استعمال ہوگا؟ 10 معنی میں۔ ویری گڈ۔ اور پھر میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا میننگ آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کا لفظ شیطان اور شیطنت سے ہے، اور دونوں کی جیسے شیطنت کا معنی سرکشی ہوتا ہے اور شیطان کا معنی دور ہونا، یعنی امید سے دور ہونا۔ پھر رجیم کا معنی بتایا تھا، اور شیطان کا نام کیوں ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل نام تو عزازیل اور ابلیس تھا، لیکن حرکتوں کی وجہ سے وہ شیطان کہلایا تھا۔ پھر رجیم رجم سے جیسے پتھر مارنا، اور میں نے آپ کو شادی شدہ وہ جن کی سزا ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ مارنے والا پتھر راجم ہوتا ہے، جس کو مارا جاتا ہے وہ مفعول کے معنی میں ہوتا ہے نا، مرجوم، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رجیم جو ہے وہ مرجوم کے معنی میں ہوگا، اور معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت خوبصورت معنی ہے، خوبصورت انداز میں اگر آپ ادائیگی کریں گے سمجھ کے ساتھ تو پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ کی پناہوں میں بندہ آ جاتا ہے نا۔ پھر مردود کا بھی میں نے بتایا تھا معنی، جس کا معنی ہوتا ہے ریجیکٹ کرنا، کسی کو ذلیل کر کے نکال دینا، جیسے کوئی ہمیں پسند نہیں ہوتا، کیوں نہیں پسند ہوتا؟ غلط حرکات کی وجہ سے۔ پہلے تو روکتے ہیں، اگر رک جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں رکتا تو کیا کیا جاتا ہے؟ دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اس لیے مردود کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی قرآن کریم کی ابتدا کی جائے، پڑھنے کی ابتدا، سورہ مبارکہ کی ابتدا کی جائے تو پھر کیا پڑھا جائے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی جب بھی ابتدا کی جائے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کو ایسے نہ آتا ہے کیا ہر سورت سے پہلے؟ نہیں، جب آپ شروع کرنے لگیں تو پہلی دفعہ آپ پڑھ لیں گے تو باقی سورہ مبارکہ کے ساتھ آپ نے صرف بسم اللہ پڑھ لی تو آپ نے یعنی کوئی غلطی نہیں کی۔ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناشیب یا کچھ بھی پڑھنے لگتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں تو حرج کوئی نہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے سے پہلے پڑھنا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر بسم اللہ کی باری آئی، اس میں رحمان اور رحیم تھے، اور رحم کا مادہ میں نے آپ کو بتایا تھا راحا میم، اور اس کی میں نے بڑی میٹھی میٹھی وضاحت کی تھی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں میٹھی ہوتی ہیں نا، ہوتی ہے نا میٹھی۔ جب پہلے قلم بنا تھا شاید یاد آ گیا ہو تو رب نے اس قلم سے جو لکھوایا تھا کیا تھا؟ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، اور جو پیار کرتا ہے اس سے پیار کرنا چاہیے ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ جو دھکے دے ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں، جو پیار کرے اس کو اگنور کر دے، یہ غیر مناسب رویہ ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ الفاظ معنی پڑھ لیے تھے لیکن ریوائز پھر کر لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ کی۔ اور ایک سورۃ الفاتحہ کے بارے میں میں نے احادیث بھی آپ کو بتائی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی میٹھی اس کی باتیں ہیں۔ ایک دفعہ پھر نئی احادیث انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن پہلے لفظی ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ الحمد، حمد، ہا میم دال میں نے روٹ ورڈ بتایا تھا۔ حمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد کہتے ہیں تعریف کو، نعت کہتے ہیں جس میں رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور حمد وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ میں وضاحت پہلے کر چکی ہوں، لیکن مزے کی 2-3 احادیث طیبہ، کیونکہ ہماری تو زندگی ہی کیا یوں سمجھے کہ ہماری زندگی میں مٹھاس رسول اللہ کی باتوں سے آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، محبوب کریم کا میٹھا بول، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے، تعریف کرے۔ کیا آپ کرتے ہیں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث سے طیبہ ہے۔ یہ نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں کھائیں تو پھر کہیں کہ ہم تعریف کرتے ہیں یا اوپر سے کہہ دیں، نہیں، آپ کا دل بھی کہے کہ ہاں سونے رب نے ہمیں دیے، کیونکہ اتنے زیادہ فروٹس، اتنی زیادہ مزے کی چیزیں، اتنے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو رشتوں کی بھی مٹھاس کو خود ختم کر دیا نا، ورنہ ہر رشتہ اتنا پیارا ہوتا ہے، بہنیں، بھائی، ماں باپ، بھابیاں، نندیں، ساس سسر، ہم نے تو کچھ تو متنازع کر دی، لیکن یہ سارے محبتوں کے رشتے ہیں۔ جب بھی کوئی میٹھا بولے تو آپ اللہ کی حمد بیان کیا کریں،
اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کھانے کی چیز, پینے کی چیز, پہننے کی چیز, تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. ایک اور حدیث طیبہ سن لیتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں, محبوب کا میٹھا بول, فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور افضل دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ. آج سے آپ نے عادت ڈال لینی. کیوں؟ کیونکہ محبوب کا ایک اور فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل کرتا ہے اور وہ بندہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے, تو یہ حمد اللہ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. تو آج سے آپ نے ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور پہلے وضاحت میں کر چکی ہوں. کس کی تعریف؟ للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے. رب العالمین, رب کے معنی میں نے بہت سارے بتائے تھے, 2-3 ریوائز کر دیتی ہوں. را بابا روٹ ورڈ ہے, معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک, معبود اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ٹریننگ سے ایگزامپل دی تھی, تربیت کرنے والا. تربیت, کیونکہ یہ تربیت کا لفظ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے, کیونکہ تربیت تو کرتے ہیں نا, جیسے آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں, روحانی جسمانی. حقیقی کون ہے؟ وہ مالک کے صلاحیتیں رکھی ہیں تو آپ تربیت کر پاتے ہو نا. اور رب العالمین, عین لام میم روٹ ورڈ. بعض لوگوں نے علم سے لکھا ہے کہ علم سے مشتق ہے, بعض نے کہا عالم سے. دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ علم ہوتا ہے جب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں, زمین و آسمان کی چیزیں دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں علم ہوتا ہے, تو یہ علم ہمیں کہاں تک لے جاتا ہے؟ اللہ کی طرف, کہ ان چیزوں کو کوئی بنانے والا بھی تو ہوگا نا, پالنے والا بھی ہے. دن رات, سورج چاند تارے ٹائم پہ آنا جانا, ایک دن بھی یہ نہیں کہ سورج بند کرنا اللہ جی بھول گئے ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو اور پیار آتا ہے. اس علم سے ہمیں ملتا ہے نا رب کریم کی شناخت, پہچان. اور اگر علم کہا جائے تو بھی نشانی, تو نشانیاں یہ سارے جہاں کی چیزیں کسی کے یعنی چلانے والے کی نشانیاں ہوتی ہیں. پھر آیا الرحمن الرحیم, اس کا معنی بتا چکی ہوں, تھوڑا سا پھر بتاؤں گی کہ رحمان رحم سے ہے. اب رحمان تو ہوا کہ اتنا وہ رحیم ہے کہ چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے, ہر ایک کو دے رہا ہے, بلکہ کفار کو زیادہ دے رہا ہے. اس کا میں آپ کو پہلے سے بتا چکی ہوں کہ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. اور پچھلی دفعہ اگزامپل کس کی دی تھی میں نے؟ سورج کی اور بارش کی. اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز, یہ درمیان میں شاہ شاہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے. اور رحیم, دیکھیں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں, ہماری کوئی خاص اتنی عبادت نہیں ہوتی جتنے رب کریم کے احسانات ہوتے ہیں, لیکن جنت کی نعمتیں جب پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. وہ پلانگ جیسی چیز کو کھانا چاہیں گے, توڑیں گے تو اسی ٹائم اس کے اوپر اگائے گی شہد کی ہر چیز کی نہریں. پھر مالک یوم الدین, مالک ہے یوم, یوم کہتے ہیں دن کو, اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مالک یوم الدین, دین کے بہت سارے معنی ہیں. اس کا ایک معنی ہوتا ہے جزا, بدلہ. کیا معنی ہوتا ہے؟ جزا, بدلہ. اور دوسرا دین, دین اسلام جیسے ہوتا ہے, اس لیے نا کہ اسلام بھی کیا ہے؟ اطاعت مراد ہے نا. بدلہ, بدلہ, جزا. مالک کے یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک, جزا کے دن کا مالک. اگر اس کے ماننے والے ہوں گے, اگر ہم نے لا الہ پڑھا ہوگا, یعنی ہم نے دین قبول کیا ہوگا, تبھی ہمیں اس دن فائدہ ہوگا. یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. اگلا بھی ہم نے تھوڑا بہت پڑھا تھا, ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایا کا ضمیر ہے, اصل میں ہے ایا, اور کا پہچان کے لیے ہے. اب مجھ سے وہ پی پی ٹی نہیں شیئر ہوتی, ورنہ میں یہ ضمائر آج آپ کو پڑھانے تھے. انشاءاللہ جب یہ آ جائے گا, میرے اپنی تو آئی ڈی سے میں کر لیتی ہوں, اس سے تھوڑا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. اللہ سلمہ کو بھی زندگی دے جو اتنی محنت کر رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے سبب سے. میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں وہ شیئر کروں. جب آ جائے گا انشاءاللہ, وہ بھی میں آپ کو ایک ایک لفظ سے کہوں گی, بس آپ نے کوئی کلاس بھی مس نہیں کرنی. ایا کا, ایا اور کا ہوتا ہے ایک یو کے لیے. ایا کا, صرف تیری ہی. نعبدو, شروع میں نون آ جائے نا, تو معنی ہوتا ہے ہم. حمزہ آ جائے
जैसे अलिफ जबर आ होता है वैसे तो होता है हमजा जबर आ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अलिफ जबर आ पढ़ा होता है। कोई बात नहीं, अल्फाज तो ठीक है ना, वैसे हमजा जबर आ करेक्ट होता है। आबुदू होगा तो मैं इबादत करती हूँ, ना अबुदू है तो हम इबादत करते हैं, ताबुदू होगा तो तुम इबादत करते हो। यतान का लफ्ज याद कर लीजिए, ये साथ साथ जब पढ़ते रहेंगे तो आपको ये बार बार रिपीटिशन से सब कुछ याद हो जाएगा। इया कनाबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। देखिए तमाम मुसलमान, ज़िम्नन पहले अर्ज कर दूं कि तमाम मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं। कोई मुसलमान जो ला इलाहा पढ़ता है वो किसी और की इबादत नहीं करता। पहले इसके जो असल बात है वो भी समझना होगा। एक तो इबादत का लायक सिर्फ अल्लाह है। अब खड़े होना फर्ज है, ये इबादत है। लेकिन जब उस्ताद आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, अदब वाले लोग, ये नहीं अभी तो हम तो लोग ज्यादा सियाने हो गए ना, हर बात को शिर्क कहते हैं। जबकि सियासत की बुक्स में वाज़ेह तौर पे है कि वालिदैन के एहतराम, उनके आने का, बैठने का, उठने का, बहुत सारी अहादीस में आपको दुरूस में सुना चुकी हूँ कि महबूब ने खुद सिखाया है। और यहूदी के जनाजा जब आ रहा था तो तब भी महबूब करीम खड़े हो गए। ये मैं कल जो दर्स था हमारा उसमें भी मैंने आपको बताया था कि साहबा ने पूछा कि महबूबा आप क्यों खड़े हुई, वो तो मुसलमान भी नहीं था। तो महबूब ने फरमाया मुसलमान तो नहीं था लेकिन इंसान तो था ना। मुद्दा बताने का क्या है कि नमाज के अंदर अगर हम खड़े होंगे तो वो इबादत है, लेकिन नमाज के बाहर हम खड़े होंगे तो वो ताजीम होगी, क्योंकि हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। इसके अलावा वालदैन की, बुजुर्गों की अगर हम खड़े होंगे तो वो इबादत नहीं, वो ताजीम है। इस पे फर्क भी आपने समझना होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान भी तो बड़ा मिठा सा है ना। फरमाया कि मेरी उम्मत में मुझे ये शक नहीं कि वो शिर्क करेगी, मेरी उम्मत वो तो शिर्क नहीं करेगी। हाँ, दुनिया में पढ़ने का शुबा जरूर है। इया का नाबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। वो इया का नस्ताइन, ये सेपरेट आया है आपको समझाने के लिए कि और सिर्फ हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब मदद जैसे आप मोबाइल से मदद ले रहे हो, मदद ही हुई ना। मदद ही हुई। अच्छा, वो सादिया का नहीं ज्वाइन हो रहा बच्चे, ईमान आप उसकी मदद कर, वो ग्रुप में बार बार मैसेज कर रही है, वो मेरा भी नहीं ज्वाइन हो रहा था। तो हम सिर्फ किसकी मदद चाहते हैं? हकीकी मददगार रब्बे करीम है, हकीकी मददगार रब्बे करीम है। लेकिन दरमियान में वसीला या किसी इस चीज की भी इजाजत है, जैसे सूरतुल माइदा में है, माइदा में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसी की तरफ वसीला ढूंढो। ये भी आता है और बहुत सारी अहादीस तैयबा भी है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि वो तो सोनी हस्ती हैं और वो ज्यादा जानती हैं नस्ताइन का माना। साहबा किराम वो भी ज्यादा, हमसे ज्यादा बाहर तौर पर वो जानते हैं। और उनको जब भी कोई मुश्किल आती थी तो वो कहाँ दौड़े दौड़े आते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, महबूब के पास आते थे ना। एक नहीं, बहुत सारी अहादीस है। जैसे सही बुखारी की हदीस से तैयबा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थोड़ा सा खाना था। अब वो थोड़ा सा खाना महबूब ने पूरे लश्कर को खिला दिया। इसकी वजाहत मैं आपको बता चुकी हूँ, एक लेकिन मुख्तसर मुख्तसर बता रही हूँ। फिर बुखारी शरीफ की हदीस से तैयबा है और मैंने साहबियों के नाम भी बताए थे कि किन को भूख लगी थी, आप दोहराइए, आपके जहन में आ जाएगा। फिर एक प्याला था और उसी एक प्याले पे 70 साहबा किराम थे, गालिबन 70 साहबा किराम को बुलाया गया, सबको पिलाया, आखिर में खुद पिया था एक प्याला। अब भूख किन को लगी थी? साहबी को। किन के पास आए? रसूलुल्लाह के पास। एक प्याले से ये मदद ही हुई ना, और क्या हुआ? फिर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी किया और 1400 साहबा किराम ने पानी पिया था। ये भी बुखारी शरीफ के हदीस से तैयबा है, मैंने आपको इसकी वजाहत 100 दफा बता चुकी हूँ। फिर कितने लोग थे जिनकी आंखें निकल गई, बाजू टूट गया, तो लाबे दहन से उनकी आंख ठीक की, बाजू ठीक किए। तो हकीकी मददगार कौन है?
اللہ تعالیٰ. لیکن یہ بھی تو مدد تھی. یہ کیا ہے مدد پھر؟ یہ مدد اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے. یہ مدد اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے. حقیقی مددگار رب کریم ہے. ہاں کسی اور کی اگر جیسے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں پڑھنے میں، کتابوں سے ہم لوگ مدد لیتے ہیں، تو اس طرح اگر ہر مدد کو ہم غلط کہیں گے تو یہ غیر مناسب ہوگی. اس کی بہت ساری وضاحت ہیں، بہت ساری احادیث بھی میرے سامنے ہیں، لیکن بس ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں. حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کسی اور کو جیسے اللہ کی ہم لوگ مدد مانگتے ہیں اس طرح سمجھا جائے تو غیر مناسب ہے. جیسے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن فرشتے ہماری روح نکال رہے ہوتے ہیں، تو کیا پھر وہ شرک ہو گیا؟ نہیں. کیا اللہ محتاج ہے؟ نہیں. اللہ نے زمین و آسمان بنائے تو تب محتاج نہیں تھا، اور اس نے تو آپ نے اس کا مفہوم اور معنی سمجھنا ہوگا. پھر آتا ہے اہدنا. کیا آتا ہے؟ اہدنا. اہدنا کا معنی ہوتا ہے دکھا. اہدنا کا معنی ہوتا ہے دکھا. اہدنا کا معنی ہوتا ہے ہدایت، رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا. اہدنا دکھا ہمیں. اہدنا دکھا ہمیں. کیا دکھا ہمیں؟ صراط. صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ. اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جیسے راستے کو یہ راستہ کیوں کہا جاتا ہے، آپ کی انٹرسٹ کے لیے تاکہ آپ کو زیادہ مزہ بھی آئے. جیسے رستہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گزرنے والا ہے وہ آتا ہے نا رستے میں سے چلتا ہے، تو گویا راہ روح کو وہ نگل جاتا ہے وہ رستے، یا چلنے والا جو مسافر ہے اس کو نگل لیتا ہے. کیسے؟ جیسے آپ نوالا ہے تو اندر اندر جاتا ہے نا، سیدھا غار میں اندر پیڑ تک پہنچ جاتا ہے. اس کی مثال بھی آپ لے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو راستہ کہا گیا. اہدنا الصراط، چلا ہم کو راستے پر، سیدھے راستے پر، مستقیم، استقامت والا، مستقیم، مستقیم سیدھا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اب بندے کے مائنڈ میں آتا ہے کہ کون سا سیدھا راستہ آتا ہے نا، تو اس کا تو ہم انشاءاللہ وضاحت میں پڑھیں گے کہ سیدھا راستہ تو قرآن کریم نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ یہ والا سیدھا راستہ ہے. اس پہ کون کون سے لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ وضاحت میں آپ کو بتاؤں گی. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، 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 تاکہ اوپر زبر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تو نے. انعمتا، انعام کیا تو نے، علیہم، جن پر. اب بتایا گیا کہ اے بندے کو ایک تو دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا، اور بندہ کیا کہتے ہیں اپنے اللہ کو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام کن کن لوگوں پہ ہوا ہے وہ بھی ہمیں قرآن کریم نے خود بتایا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگ نبیین، صدیقین، شہداء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے. اس کیوں یہ کہا گیا اس کی بھی ہم وضاحت پڑھیں گے. ہم تو سیدھا سیدھا پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں نا. اس میں یوں سمجھے کہ جس کو سورۃ الفاتحہ صحیح آ گئی اس کو یوں سمجھے کہ بہت کچھ آ گیا، کیونکہ جو سارا کچھ قرآن کریم میں ہے اس کا نچوڑ یہ ہے. جیسے بہت سارا فروٹ ہو، اس کا رس ایک گلاس میں نکال لیتے ہیں تو یوں سمجھے یہ رس ہے. تو کیا حکم ہوا بندے کو کہ تو کیسے مانگ، اور بندہ کیسے مانگتا ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب، غیر ہوتا ہے سوا، یہ بھی اردو کا لفظ ہوتا ہے. جیسے ایک گروپ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے، ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ دوسرے یعنی غیر ہے. مغضوب، غین دو بار روٹ ورڈ ہے. غضب بھی اردو کا لفظ ہوتا ہے انتقام کے لیے، جو دل میں خون جل رہا ہوتا ہے نا، جوش مار رہا ہوتا ہے، ناراضگی، انتقام وغیرہ، جن سے ناراض ہوتا ہے. تو مغضوب مفعول کے وزن پر ہے، یعنی ان کا جن پر تو غضبناک ہوا. علیہم، ان پر، علی اور ہم. اور ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا جن سے تو ناراض ہوا، غضبناک ہوا. اور پھر آتا ہے وَلَضَّالِّينَ، ضاد لام، لام روٹ ورڈ ہے. ضلالت اردو کا ورڈ ہے نا، ضلالت گمراہی، جو سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ضالین.
ہدایت تھا سیدھا رستہ، اور ہدایت کے اپوزٹ کیا ہوا؟ یہ گمراہی کا۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے کہ اللہ میں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا جن سے تو ناراض ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو ہم مزید انشاءاللہ بھی وضاحت پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے میں نے بہت سارے نام بھی آپ کو بتائے تھے سورۃ الفاتحہ کے، اگر کسی کو یاد ہے تو ٹھیک، نہیں یاد تو بھی نو پرابلم، اگر کوئی بتا سکتے ہیں تو بتا دے۔ پہلے قرآن کریم کے بارے میں بھی میں کچھ بتاتی ہوں، کسی کو یاد ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں، بتانے میں ہیزیٹیشن ہوتی، چلے رہنے دیتے ہیں۔ پہلے تو دیکھیے کہ قرآن کریم بڑی شانوں والی کتاب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے معجزات تھے، اور سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن کریم جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تو ہم لوگ ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ شاعری پہ کرتے ہیں نا، تو چلے میں ایک شاعر کی بات بھی بتاتی ہوں کہ محبوب کی امتی جن کو بلندی ملنی تھی، ابھی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو جو پہلے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا۔ لبید نامی ایک شاعر تھا زمانہ جاہلیت کا، جب اس نے اسلام قبول کیا نا، بہت سارے لوگ اس کے پاس آئے کہ کیا ہوا، تو لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، شعر و شاعری کہتا تھا، تو نے چھوڑ دی، وہ تو تیری گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو باز کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ تم مجھ سے یہ سننے آتے ہو، یہ سننے آ رہے ہو؟ قرآن کریم کے بعد بھی بھلا کوئی چیز ایسی ہے کہ انسان کو شاعری کی حاجت پڑ جائے؟ اب دیکھیں، وہ لوگ امام ہو گئے اور ہم غلام ہو گئے، کیوں؟ ان لوگوں نے بات اللہ رسول کی مان لی، اور ہم لوگوں نے وہ نہیں مانی جیسے ماننے کا حق ہے۔ یہی تو وجہ لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں عذابات کی باتیں بھی آتی ہیں، وہاں بھی ہم لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ حالانکہ وہ تو عبرت کا مقام ہوتا ہے، ہمیں اس ٹائم سوچنا چاہیے ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق تھی، تو ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، تو ہمیں وہاں پہ عبرت پکڑنی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس پہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں نے شافیہ ایک بتایا تھا کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام شفا بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ جب بھی آپ پڑھ کے اس کے اوپر آپ بند کریں پلیز، تو آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دینے پہ قادر ہے۔ آپ بلکہ عادت بنا لیں کہ آپ جب بھی پانی پئیں اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کریں، یہ بہت فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ ترمذی میں آتا ہے کہ تورات اور زبور میں اس کی مثال تک نہیں ملی۔ اور پھر ایک فرشتہ آسمان سے آیا، رسول اللہ کو بشارت دی تھی کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہ عطا ہوئے وہ چیز ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تو کیا آپ پڑھتے ہیں؟ اور دارمی شریف کے اندر ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور دارمی کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے، کیا چیز؟ سورۃ الفاتحہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، وہ تو ویسے ہی ہر چیز قبول کرنے والا ہے نا، قبول کرنے والا۔ تو تفسیر تھوڑی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں آپ لوگ قرآن کریم پڑھنے والے لوگ ہے نا، پڑھنے والے، تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جو حدیث طیبہ ایک دفعہ پھر سنا دیتی ہوں اور پھر مزید وضاحت کروں گی۔ بہت خوبصورت اس کی تفسیر ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، محبوب کے بول ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زبانی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ کیسے؟ آدھی میرے بندے کے لیے اور آدھی میرے لیے، جیسے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے جب وہ بندہ، تو رب فرماتا ہے یعنی میرے بندے نے میری حمد بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ پھر جب الرحمن الرحیم بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو پھر رب کریم خوش ہو کے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی کا اعتراف کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے نا یہ لفظ، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے نے تو میرے
حوالے ہی خود کو کر دیا. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رب فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس سے عطا کیا. میں اپنے بچوں کو جب سکھاتی ہوں نا تو وہ ایسے سکھاتی ہوں. آپ بھی اپنے بچوں کو سکھائیے جیسے تعریف بہت ہے, سب تعریفیں اللہ کے لیے. بندہ کہتے ہیں مولا ساری تعریفیں تیرے کے لیے. پھر دوبارہ کہتے ہیں ہاں مولا تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی. اللہ پوچھتا ہے نا جیسے بچوں کو سٹوری بنا کے سنائیں کہ جیسے اللہ پوچھتا ہے تجھے کیسے پتا میں کون ہوں؟ مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے. اچھا تجھے پتہ ہے میں کون رب ہوں, میں کیا ہوں؟ تو بندہ فوراً کہتے ہے کہ وہ رب جو مالک یوم الدین ہے, یوم جزا کا مالک. یہ بچوں کو سنائیے گا. پھر اللہ کہتا اچھا تو اتنی جو تعریفیں کر رہا ہے بتا کچھ چاہیے؟ ہاں مولا کریم ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں چونکہ تیری عبادت کرتا ہوں تو میں مدد بھی پھر تیری مانگوں گا. حق بتا میرے بندے کیا مدد کروں تیری؟ تو پھر بندہ کیا کہتا ہے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا, جن پر تو نے انعام یافتہ لوگوں کو, سٹار والے لوگوں کو تو نے چلائے نا, ان پر مجھے چلا. اچھا تجھے پتا چل گیا میرے بندے؟ ہاں مولا کریمہ پتا چل گیا, میں تیرا ہو گیا ہوں. اب میں ان لوگوں کے رستے پہ نہیں چلتا جن سے تو ناراض ہوا. ہے نا مزے کا مکالمہ. آپ اپنے بچوں کو ایسے سکھائیں گے تو اللہ سے ضرور پیار ہوگا. اور رب کا معنی لازمی سکھائیں بچوں کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم لوگ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے آنکھوں کی بھوک نہیں مٹ رہی. پالنے والا اللہ ہے. زمین و آسمان کی آپ کوئی بھی ڈاکومنٹری کھول کے دیکھ لیں, ہر چیز کو اللہ کھلا رہے ہیں. ان کی کوئی جاب نہیں. گھر سے جاتے قرآن کریم کے اندر ہے کہ پرندے جب جاتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں لیکن پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. اما مریم کا واقعہ سنائیں, بند دروازوں کے اندر اللہ دینے والا. تو وہ اللہ جو سارے جہاں کو کھلا سکتے ہیں تو اے انسان تجھے بھی کھلا سکتے ہیں, اے عورت تجھے بھی کھلا سکتے ہیں. تو آپ جب اپنی آنکھوں کی بھوک مٹائیں گی تو آپ اصل انسان بن جائیں گے. آپ کا یقین اللہ پہ کامل ہو جائے گا. پھر پریشانیاں آپ کے حصے میں نہیں آئیں گی. اور پھر جب بندہ کہتے ہیں میرا تو کوئی نہیں, تو رحمان اور رحیم پڑھے اور پھر کہ میرا کوئی نہیں, وہ ہے تیرا. اور پھر پہچان کا طریقہ اللہ نے سکھایا کہ مالک یوم الدین, مالک روز جزا کا. ابھی بہت سارے لوگ جب اپنے بچوں کی کوئی بات کرتے ہیں بچوں کے سامنے رسول اللہ کے, دیکھیں اگر آپ بچوں کے سامنے کہیں گے کہ رسول اللہ تو وہ تھے خالی وہی آتی تھی تو ان کو پتہ چل جاتا بس اتنا ہی ہے, تو پھر آپ کے بچے کے دل میں محبت آئے گی؟ نہیں. جب ایک طرف ہم بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبوب نے فرمایا میں تمہیں ہر چیز سے پیارا نہیں ہو جاتا, جان مال عزت آبرو ہر چیز سے پیارا نہیں ہو جاتا, تم تو مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو. جیسے آپ میرا جب تعارف کرواتے ہیں, میں بھی جھاڑو برتن کرتی ہوں, تو کیا آپ ایسے تعارف کرواتے ہیں وہ باجی جو جھاڑو برتن بھی کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے میں نے میڈ رکھی ہوئی لیکن خود بھی کرنا پڑتا ہے, آنڈی روٹی بچے میرا شور سب کچھ ہے فیملی. لیکن تعارف کیسے کروایا جاتا ہے؟ جیسے رب نے سکھایا. اب آج کا دن ٹیوزڈے اللہ کا دن نہیں تھا, اللہ کا دن تھا. اسی طرح رمضان, شب قدر کی راتیں ساری اللہ کی, لیکن سب سے بڑا دن جو ہے وہ یوم جزا کا ہے. تو اللہ نے تعارف کا طریقہ آپ کو سکھایا ہے. آپ کے الفاظ بتانے چاہیے کہ آپ کتنے پانی میں ہو. اور پھر رسول اللہ کا تعارف اس طرح اگر آپ کروائیں گے تو پھر آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے دل میں محبت آئے گی. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی میں نے بڑے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم حقیقی مدد کسی کی مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن درمیان میں جیسی جو مدد میں نے رسول اللہ کی حدیث آپ کو سنائی جو زیادہ نستعین کا معنی جانتے ہیں, اور صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی رسول اللہ کے پاس تشریف لاتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن حقیقی مددگار کون ہے؟ رب کریم. پھر آیا کہ چلا ہم کو سیدھے رستے پر. یہاں پہ میں زیادہ آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. ہم یہ پڑھ کے آگے بھاگ جاتے ہیں نا, ایسا ہوتا ہے نا. یہاں پہ آپ نے رکنا ہے, یہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے. وہ انعام یافتہ لوگ کون تھے آتا ہے نا. پہلے ایک تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ, اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. قرآن کریم نے خود ہی بتا دیا کہ انعام یافتہ لوگوں کا. پھر انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ انبیاء کرام, صدیقین, شہداء اور صالحین. ان کے نقش قدم پہ چلنے والا
کامیاب ہیں. اور آپ خود سوچیں کس طبقے میں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ہم ساروں کو ماننے والے ہیں نا, اہل بیت کو ماننے والے ہیں, اور ہماری جماعت کے اندر ہی اولیاء کرام آج تک ظاہر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے 2 نمبری لوگ ہیں, تو 2 نمبری لوگ جب ہم ہو گئے تو 2 نمبری لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, ورنہ 1 نمبر کوئی چیز تھی تو تب بھی 2 نمبرے ہو رہے ہیں نا. تو آپ نے اس پہ بھی توجہ دینی ہے کہ حق کا رستہ کون سا ہے. اب انعام یافتہ لوگوں نے کیا کیا کہ اتنی بڑی بات آئی. قرآن کریم کے اندر سے ہم بہت سارے سوالات کا جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو انعمت علیہم بندہ کہتا ہے نا, پھر پوری طرح اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے لیے اگر تیار ہو گیا تو پھر تو مزہ آ گیا. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم ملا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ میں عبادتیں تھوڑی کرتا ہوں کہ میں بیٹے کو بھی ذبح کر دوں, بڑھاپے میں تو مجھے ملا ہے. نہیں, کہا مولا تو اگر اس پہ راضی ہے تو میں ابراہیم بھی راضی ہوں. اب جب بیٹے کو ذبح کرنے کا پتہ چلتا ہے تو بیٹا یہ نہیں کہتا, یہ قرآن کریم کے الفاظ کا مفہوم بتا رہی ہوں اور باقی بار بار میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام خود کہتے ہیں مجھے لیجئے ذبح کیجئے بابا جان, پٹی بھی نہ باندھے, مجھے شاکرین میں آپ پائیں گے. یہ ہوتے انعام یافتہ لوگ. پھر کسی منصب پر فائز ہو جائے اور کہا جائے کہ علم حاصل کرو تو بندہ تکبر میں نہیں آ جاتا. سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوا ہے نا, جب اللہ نے کہا تھا کہ جا موسیٰ تو اس سے زیادہ ایک پڑھا ہوا انسان ہے, تو انہوں نے آر محسوس نہیں کی تھی بلکہ فوراً کیا کہا تھا, ہاں میں چلتا ہوں. اور انہوں نے ڈھونڈا بھی. سورۃ الکہف کا میں ترجمہ تفسیر آپ کو سنا چکی ہوں. تو آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں. ہم لوگ تو کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے ہیں, سارا کچھ مناندہ جی باجی, ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو نہیں, انعام یافتہ لوگوں کے لیے آپ دعائیں بھی مانگو اور عمل آپ کے اس کے اپوزٹ ہو, غلط. پھر حکم دیا جائے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, خواہ اس میں بندے کو آرے سے چیرا جائے, جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو چیرا گیا, حضرت زکریا علیہ السلام کو چیرا گیا اور انہوں نے اف تک نہیں کی تھی. پھر موذی امراض کی جب بات آتی ہے, بہت ساری بیماریوں کی بات آتی ہے, تو کن کا نام آتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا. انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا. ابھی ہم لوگ بہت بڑے ہو گئے نا, ہمارا بیٹا بھی بولے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے, حالانکہ ہمارے جو بیٹے ہیں اگر انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوگا تو وہ ہماری بات مانیں گے. عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کے سامنے اگر کوئی چھوٹا انسان اپنے عدل کی یا اچھے فیصلے کی بات کرے تو اسے سننی چاہیے. کیوں سننی چاہیے؟ انانیت کا مسئلہ کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب فیصلہ کیا تھا تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان سے بہتر فیصلہ کیا تو آپ نے فوراً مان لیا تھا. اسی طرح حکومت مل جائے, کوئی بھی چیز جیسے بڑا عہدہ مل جائے, تو روب و دبدبہ میں جب لوگ بات سن رہے ہوں تو پھر اللہ کی یاد, عبادت, ریاضت اور شب بیداری کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی سلطنت ملی تھی. باوجود اس کے وہ اطاعت الہی سے غافل نہیں تھے, وہ رکوع کرتے تھے, وہ سجود کرتے تھے. اور اگر بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے, مولا میں تو تیرا لا الہ پڑھدا, مجھے کیوں پھنسا لے. نہیں, حضرت یونس علیہ السلام کو جب وہ مصیبت آئی تھی نا, مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے, تو کہا تھا مولا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کی تھی, کہا تھا کہ میرا ہی جرم. پھر اب تو پوری دنیا کے اندر کچھ اتنی سونی ہوتی نہیں ہے جتنی سونی انہوں نے تصویریں بنائی ہوتی ہیں یا میک اپ کیا ہوتا ہے نا ایسے. اگر ایسی عورتیں مل جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح عمل کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. جیل میں بندہ چلا جائے لیکن ان کی جھانسوں میں بندے کو نہیں آنا چاہیے. اور اگر خوبصورت بیٹا گم جائے, اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر واقعہ کہوں گی, کیوں؟ کیونکہ آج کا دور بڑے امتحان کا دور ہے. انہوں نے قید کو قبول کر لیا تھا لیکن اس عورت کی بات نہیں مانی تھی, اور وہاں جا کے تو ایسے نہیں مسکینوں کی طرح ہماری طرح بیٹھ گئے تھے, بلکہ وہاں جا کے بھی آپ نے توحید کا درس دیا تھا, اطاعت کا درس دیا تھا. یہ تھا اسوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور جتنا سب کو ملا ہے اس سے زیادہ کن کو ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن کریم تو پڑھیں, حدیث طیبہ تو پڑھیں, کتنا کچھ ملا ہے محبوب کریم کو.
اور ان کا اندازہ کیسا تھا، انداز کیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی سنا، کیا آپ نے کبھی پڑھا؟ کل جو میں نے درس دیا تھا وہاں عورتیں موجود تھی، ان میں سے کچھ ادھر بھی آج موجود ہیں، کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا، رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ وعدے انہوں نے وفا کیے تھے انہوں نے نا، عبادات انہوں نے بے حساب کی، سب کچھ انہوں نے کیا تھا، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ تو تھی انبیاء کرام کی باتیں۔ پھر کیا ہم عورتیں بچ گئی؟ نہیں۔ حضرت اما مریم کا آپ پڑھیں، جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا تو اللہ نے سب کچھ دیا تھا نا، ان کو دیکھ کے ایک پیغمبر کہتے ہیں مولا ان جیسا ہمیں بھی بنا دے، مجھے بھی اللہ معاف کرے، یعنی ان جیسی اولاد مجھے بھی عطا فرما۔ پھر اللہ نے بشارت دی تھی، ہاں تجھے بیٹا دیا جائے گا زکریا۔ اور پھر جو اللہ والے لوگ تھے ان کی بھی بڑی باتیں ہیں، جیسے برخیا کے جو تھے جنہوں نے تخت بلقیس لایا تھا نا، یہ بڑے انعام یافتہ لوگ تھے، وہاں یہ نہیں کہا تھا پیغمبر نے کہ یہ کیوں، میں کیوں نہ لے کے آؤں، نہیں، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ عاجز لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ کو کیا فرمایا کہ آپ چارپائی پہ لیٹ جائیے، امانتیں واپس کر کے آئیے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یہ باتیں میں کر لوں گا، میں کیوں اپنی جوانی لوٹاؤں، پتہ تو ہے آپ کو، نہیں، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ مجھے اس پوری رات کا یقین تھا کہ میں صبح بیدار ہوں گا، اور اتنے یقین اور وثوق کے ساتھ انہوں نے رات گزاری، امانتیں واپس کی۔ یہ آپ کے محبوب کا اسوہ تھا، یہ آپ کو بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگ تو پھنس کے نا کہ مددگار تو یہ تو وہ، حالانکہ مددگار کوئی زندہ مدد کرتا ہے جی، مردہ کی مدد نہیں لینی چاہیے، یہ نہیں وہ نہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو 5 نمازیں 50 سے 5 ہوئی تھی نا، تو حضرت کون سے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوئی ہیں آپ کے اوپر۔ تو آپ ذرا سوچا کریں، اور اپنے عقل سے اگر آپ کام لیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ انعام یافتہ لوگ کس جماعت میں؟ ہماری جماعت میں۔ تو بار بار آپ نے یہ دعا بھی مانگنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ نماز میں تو آپ اہدنا الصراط المستقیم کہو اور باہر نکل کے کہو کہ روح کی غذا میوزک ہے، یہ غیر مناسب رویہ ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ابھی بہت بیمار ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے جی ہمارے ہاں برکتیں؟ دیکھیں بہت سارا رزق بھی آ جائے، وہ بھی میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا کہ جب اللہ اپنی یاد سے بھلوانا چاہتا ہے تو آپ کو دنیا میں مگن کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے حصے میں جیسے درس آپ سن رہے ہیں، خوش نصیب ہیں، قرآن کریم پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو خوش نصیب ہیں آپ۔ تو خود بھی کوشش کیا کریں کہ ہر کلاس میں آپ شامل ہوں اور دوسروں کو بھی دعوت دیا کریں۔ اور ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب پوری سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جاتی ہے تو آخر میں آمین کہا جاتا ہے نا، آمین۔ اب اس میں ہے کہ اونچا کہنا چاہیے، آہستہ کہنا چاہیے، کیسا کہنا چاہیے؟ دیکھیں سوالات میں الجھنے کے بجائے آپ صحیح العقیدہ بندے سے جب رابطہ کریں گے، صحیح سیکھیں گے، تو آپ کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آمین کے بارے میں حکم ہے کہ آپ حدیث طیبہ میں کہ امام جب نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت پڑھتا ہے، ختم کرتا ہے، تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تو تم بھی آمین کہا کرو۔ تو فرشتوں کی آواز آپ کو آتی ہے؟ نہیں آتی، تو وہ دل میں ہی کہتے ہیں نا، یعنی ان کی آواز تو اتنی نہیں آتی۔ تو کیا فرمایا کہ کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت سورۃ الفاتحہ، اس کو آپ بار بار سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک میں گرامر کی ایک اور چیز بتا دیتی ہوں، جیسے ایاکا، ٹھیک ہے، ایاکا آخر میں کا ہے۔ جب مجھے پی پی ٹی شیئر کرنا آ جائے گی، جو ان کی زوم ہے اس پہ نہیں ہو رہی، ویسے تو زوم پہ ہم لوگ شیئر کر کے ہی پڑھاتے ہیں، دوسرے جو زومز ہوتی ہیں، تو اللہ پاک اس میری بچی پہ بھی رحم کرے۔ جب ایاکا آپ پڑھتے ہیں، کاف زبر کا معنی ہے یو، یہ 1 پرسن کے لیے ہوگا۔ اگر ہوگا ایاکما، کما، میم الف زبر ما آ جائے گا، ایاکما، تو پھر یہ 2 کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کم کے ساتھ آ جائے گا تو مین ہوگا 2 سے زائد اشخاص، تو آپ نے کیا یاد کرنے، کا کما کم، کا کما کم، اور یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کا کما کم، ٹھیک ہے جی۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی،
दुआ मांग लेते हैं कि मौला करीमा जो कुछ पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया इसको अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमा। मौला करीमा हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा। मौला करीमा तेरे फजल से तेरी दी हुई तौफीक से हम लोगों ने ये क्लास ज्वाइन की, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। तेरे मौला करीमा ये हमेशा जारी रहे, मौला हमेशा जारी रहे, रब्बे करीम हमेशा जारी रहे। हम वो मांगते जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा, हर उस चीज से पनाह मांगते हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। वसल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सूरतुल फातिहा जरा तवील मैंने की, बाकी जितनी होंगे वो बहुत शार्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आप खुद भी शामिल हुआ करें और दूसरों को भी दावत दें, बल्कि सारे मुझसे राब्ता करें, मुझे पता चले, मैं आपकी हाजिरी लगाया करूंगी कि कितने लोग आते हैं और कितने बार बार आ रहे हैं, हर क्लास में कौन आ रहा है और कौन छुट्टी कर रहा है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।